کہ جب بھی آپ تسبیح لیں سب سے پہلے کوشش کریں کہ وہ کسی وڈ کی ہو، لکڑی کی ہو یا پتھر کی ہو۔ وہ نیگیٹیوٹیز کو دور بھگاتی ہے، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اعمال میں طاقت نہیں آتی، ہم نے یہ بھی چلا کر لیا، یہ بھی چلا کر لیا، کوئی مزہ نہیں ہے، وہ اپنی ایک تسبیح رکھیں اور اس تسبیح کو ننگا نہیں چھوڑنا۔ سب سے پہلے جب آپ تسبیح لیں پتھر کی یا لکڑی کی، ٹھیک ہے، اس کو کوشش کریں کہ عرق گلاب کے ساتھ اس کو غسل دیں۔ اس سے پہلے ایک تسبیح درود پاک کی پڑھیں، اس کے درود اوپر پاک کی تسبیح، واہ واہ درود واہ پاک کی واہ واہ۔ تسبیح پڑھ کے پھر سورہ الگ سورہ الگ کی جو الگ کی جو پہلی آیت ہے وہ آیت ہے۔ پڑھ کے اس کے اوپر دم کریں اور دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے، اس میں برکت آئے، اور اس کو آپ شروع کریں۔ رخسار صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ اب بہت سے سوالات اکٹھے ہوئے ہیں۔ ایک سوال بڑا انٹرسٹنگ تھا، مجھے بھی پسند آیا وہ سوال کہ یار بڑا ڈفرینٹ ہے، بڑا ہٹ کے ہے، اور وہ کویسچن یہ تھا کہ جس طرح سے ہم ہمیشہ تسبیحات کے بارے میں بات کرتے ہیں، آپ ماشاءاللہ اس کا بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں، بہت طریقے سے آپ ان کو سمجھاتے ہیں، لوگوں کے دل میں اتر جاتی ہے آپ کی بات۔ وہ یہ پوچھ رہے تھے کہ یہ تسبیح تو ہو گئی، لیکن فزیکل تسبیح جو ہے وہ کیسی ہونی چاہیے، اور جائے نماز کیسی ہونی چاہیے؟ کیا وہ ایک ہی ہونی چاہیے، مختلف جگہوں میں بیٹھ کے آپ کر سکتے ہیں، مختلف کمروں میں بیٹھ کے کر سکتے ہیں؟ اس کو تھوڑا سا ایلیبریٹ کیجیے گا جی جی کہ اس میں کتنی انٹینسٹی آ سکتی ہے اگر آپ کی تسبیح ایک ہے، آپ کی جائے نماز ایک ہے، آپ کا انوائرمنٹ جو کمرہ ہے وہ ایک ہے۔ دیکھیں عرفان بھائی، یہ جو آج کا آپ کا ٹاپک ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ بہت سارے جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں یا لوگ ارادہ وظائف کرنے والے لوگ ہیں، ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے۔ نہیں کرتے۔ جہاں سے بھی تسبیح لی کسی شاپ سے اس کے اوپر پڑھنا شروع کر دیا، ارے کسی بھی دربار شریف کے باہر سے لے لی یا کہیں سے بھی لے لی، کسی بھی شاپ سے لی، ہوں اور نہ اس کا کوئی اہتمام کرنا، بس اس کو پڑھنا شروع کر دیا۔ دیکھیں ایسے نہیں ہے، ایسے نہیں ایسے ہے۔ نہیں ارے ہونا چاہیے، ارے ایسے ارے نہیں ہونا چاہیے۔ اب جو ہمارے اولیاء کرام بزرگان دین، جو ان کا ایک شیوا رہا ہے، جو ان کا طریقہ کار رہا ہے، وہ تو ساری ساری عمر ایک تسبیح پڑھا کرتے تھے، ایک ہی ایک تسبیح ہی رکھی ہے، تسبیح وہ چینج نہیں ساری کرنی، ساری عمر، اللہ اکبر۔ اور ایک ہی جائے نماز۔ جائے نماز میں نے بھی اپنے بزرگوں کی دیکھی ہے کہ جی وہ پیبند لگے ہوتے جو ہے، وہ جائے نماز نہیں چینج کرنی انہوں نے۔ بالکل، بلکہ یہاں تک ہوتا تھا کہ جائے نماز جب پھٹ جایا کرتے تھے ہوں۔ تو جب نیا جائے نماز لینا اس کو اوپر سی دیتے تھے، وہ اس جائے نماز کے اس اوپر جائے وہ نماز والا کے اوپر پرانے اپنا والا۔ پہلے والا سیدھے۔ جب واہ واہ آپ واہ۔ سب سے پہلے میں یہاں پہ ایک جو ہماری تسبیح ہے جب ہم لیتے ہیں اس ہاں کے ہاں بارے میں گوش جی جی گزار جی کرنا جی چاہوں گا کہ جب بھی آپ تسبیح لیں سب سے پہلے کوشش کریں کہ وہ کسی وڈ کی ہو، لکڑی کی ہو یا پتھر کی ہو۔ دیکھیں آج کل جو ہم پڑھتے ہیں عمومی طور پہ پلاسٹک وغیرہ کی ہوتی ہیں، دیکھیں ہمیں نہیں پتا کہ ان کا کیا مٹیریل ہے ہاں اس میں کیا اور چیز اس کو استعمال کیسے ہوئی ہے، وہ کرنا ہے، کیا استعمال مینج انہوں نے کیا، اس کو بنایا جیسے بھی ہے۔ تو ایک تو لکڑی کی تسبیح ہونی چاہیے یا آپ کی وہ ہونی چاہیے پتھر کی، اور پتھر آج کی، کل ایک اونٹ کی ہڈی کی جو تسبیح بھی۔ نیچرل چیزیں ہیں جی وہ اس جی میں، جی جی، اونٹ کی ہڈی اونٹ کی، کی ارے ہڈی کی۔ ارے۔ اب اونٹ کی ہڈی کی تسبیح میں یہ بھی بڑی تاثیر ہے، بڑی تاثیر ہے، لیکن اس میں ایک اونٹ کی ہڈی کی تسبیح کی اپنی تاثیر ہے؟ بالکل اپنی تاثیر ارے ہے، وہ نیگیٹیوٹیز کو دور بھگاتی ہے اونٹ کی ہڈی جو اونٹ کی ہڈی کے، لیکن ہمارے ہاں اصل ملتی نہیں ہے۔ ہم ہر چیز کو اونٹ کی ہڈی کہتے ہیں نا جی، اونٹ کی اس میں ہڈی کو کہہ دیتے ہیں، وہ پلاسٹک ہوتے ہیں، بعض اوقات میں نے دیکھا ہے وہ اونٹ کی ہڈی کی تسبیح کہہ کے آپ کو دے دیتے ہیں، ہاں لیکن وہ ساری ہوتی وہ ہے پلاسٹک کی ہے، اس میں ایک دو تین وہ دانے وہ لگا دیتے ہیں اس کے من کے، ہاں اونٹ کی ہڈی کے اونٹ کی دانے۔ ہڈی کے۔ ایسا نہیں ہے، اگر آپ نے وہ لینی ہے تو پھر پراپر اس کی تسلی کریں کہ واقعی وہ اونٹ کی ہڈی کی ہے، ارے اللہ اکبر، اور جو دوسرے ووڈ ہے یا سٹون ہے اسے تو بندہ ایزیلی کر وہ سکتا تو ہے کر جج، سکتے تو ہیں، وہ ہاں لے ہاں لیں۔ ہاں۔ بہتر ہے کہ عقیق کی تسبیح ہو، حقیقی، واہ واہ عقیق کی واہ تسبیح ہو، واہ جو واہ میرے واہ واہ ماں جی رحمۃ اللہ علیہ واہ اپنی واہ۔ حیات مبارکہ میں ارے پڑھا اللہ کرتے تھے، اکبر، اللہ وہ اکبر۔ ریڈ عقیق کی تسبیح تھی، لڑکی کو ایک ہی تسبیح ساری ایک ہی زندگی تسبیح کی، ساری عمر، واہ 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 ایک ہی تسبیح۔ واہ اور واہ۔ بلکہ ایسا میں نے یہ خود دیکھا، میں اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ان کی کرامات کا ماشاءاللہ، کہ جو اسیب نہیں جاتا تھا، اکثر حاضری ہو جاتی تھی، جو مرضی کر لو میں نے نہیں جانا، ہاں بڑا تکلیف دیتا تھا، وہ ایسے تسبیح کو صرف اس کے سر پہ مارتی تھی، اس تسبیح کو، اس تسبیح کو ایسے بس سر پہ مارنا، اور بہت تھا اور وہ، وہ ایسے تڑپنا شروع ہو جاتا تھا جیسے پتہ نہیں کیا اس کے ساتھ اللہ کسی نے کر دی، اکبر، اور وہ چھوڑ کے بھاگ جاتا تھا، بھاگ جاتا تھا، یا مر جاتا تھا یا نکل جاتا نکل تھا، اس جاتا طرح تھا۔ سے۔ یہ میں نے دو تین واقعات آپ کی حیات مبارکہ میں دیکھے۔ دیکھیں اللہ اسی طرح اکبر۔ سے آپ کا ایک حیات مبارکہ کا واقعہ جائے نماز کے حوالے سے میں نے پہلے بھی ایک دو جگہ پہ بیان کیا، یہ بھی ان کے گھر نا کوئی مہمان آئے، تو مہمان آئے، انہوں نے کہا جی نماز کا ٹائم ہے، بچوں نے جلدی سے جائے نماز اتارا،
اور وہ دے دیا. پڑھنے بیٹھ گئے وہ. انہوں نے اسی طرح کھڑا کیا. تو انہوں نے میرا خیال ہے 1 رکعت بمشکل ادا کی ہوگی. تو وہ ایسے جیسے بے ہوش ہو کے بندہ گر جاتا ہے, چکر آتے ہیں اور ہوئے اس طرح ہوئے سے وہ. ہوئے 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 ہوئے۔ تو وہ بڑے پریشان ہوئے کہ یہ میرے ساتھ یہ کیا کیا ہو گیا. ہوا ہے؟ صاحب نے آپ نے جلدی سے بتایا. تو آپ نے جلدی سے اپنا جائے نماز اکٹھا کیا اور وہ رکھ دیا. انہوں نے بولا کہ میں نے اسی لیے اس کو ایک شاپنگ بیگ میں بند کر کے اوپر رکھا ہوا ہے, الگ رکھا ہوا ہے، الگ ہوئے رکھا ہوئے ہوا ہے. ہوئے ہوئے ہوئے۔ پھر ان کو دم کیا, پانی پہ دم کر کے پلایا. تو میں نے ان سے پوچھا ماں جی یہ کیا مسئلہ تھا. فرماتی, پنجابی سپیکنگ تھے, اور شی سیڈ کے پتر 41 سال ہو گئے نا یہ تے بہندے. ہوئے 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 41 سال ہو گئے نا یہ تے بہندے. ایسے بندے ہیں، واہ 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 واہ۔ اور جیسے میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ کس طرح آپ نے سورہ مزمل شریف لاکھوں میں پڑھی, بڑی، ہاں، اللہ کا ذکر صبح ذکر۔ شام دن رات اس جائے نماز کے اوپر. اور وہ فرماتے تھے کہ جو بڑا ہی مشکل کام ہوتا ہے نا جادوگروں کے ساتھ, جو بھی اس طرح علاج معالجے میں آتا تھا, جب میں اس جائے نماز پہ بیٹھ جاتی ہوں مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اللہ ماشاء اللہ. اکبر۔ بات کرنے کا یہاں پہ جو مقصد ہے عرفان بھائی وہ یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں, تسبیح ہو گئی, پھر جائے نماز ہو گئے, یہ بزرگان دین کی ان کا ایک بڑا ایک پروٹوکول ہوتا تھا. پروٹوکول ہوتا تھا، اوہ ان اوہ، کے اندر روحانیت کا مسکن ہو جاتا ہے. مسکن ہو جاتا ہے، جب اچھا، آپ ایک چیز کے اوپر ایک اورا کریٹ ہو جاتا ہے، ایک بالکل بالکل اس میں، اس کے اللہ اوپر اکبر۔ روحانیت کا ایک اورا کریٹ ہو جاتا ہے ہوں، اور ایک روحانیت کا مسکن ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں جو بزرگان دین ہیں ان کا ایک حجرہ مبارک ہوا کرتا ہوا تھا, کرتا تھا، ہاں اور ہاں، وہاں پہ کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. نہیں ہوتی تھی، واہ واہ واہ، ہاں لیکن ہاں، ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا جاتا. آج اس صوفے پہ بیٹھ کے کر لیا, کل ادھر کر لیا, اور ہم بھی کسی کو نہیں کہتے کیونکہ ہم نے آسانیاں بانٹنی ہیں. آسانی بات ہے۔ لیکن جو ایک سالک ہے, جو ایک روحانی بندہ ہے, جو عملیات کرتا ہے, وظائف کرتا ہے پراپر, اس کو چاہیے کہ اپنا ایک جائے نماز, ایک تسبیح مختص رکھے. اور خاص طور پہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اعمال میں طاقت نہیں آتی, ہم نے یہ بھی چلا کر لیا, یہ بھی چلا کر لیا, کوئی مزہ نہیں ہے, وہ اپنی ایک تسبیح رکھیں اور اس تسبیح کو ننگا نہیں چھوڑنا. اچھا، اس کو ایسے بھی نہیں رکھ دینا؟ اس کو ایسے بھی ارے نہیں رکھ دینا. ارے یہ ارے تسبیح کا, ارے، تسبیح کو ہمیشہ اپنی کو ڈھانپ کے رکھیں, کسی اور کے ہاتھ میں نہ دیں. یہ اللہ تسبیح کا اکبر۔ پروٹوکول ہے. جائے نماز پہ کوئی اور نہ پڑھے، اس طرح کے جی لوگ جی جو ہیں، جی جی خاص طور جی پہ جی جو عملیات میں انوالو ہیں، اپنی سارا جائے نماز مختص رکھیں, مختص رکھیں۔ مختص رکھیں. تسبیح جو ہے وہ جب استعمال نہیں کر رہے تو اس کو ڈھانپ کے رکھیں، ہاں اس جی, کو اس کو ڈھانپ کے کسی رکھیں. اور کے ہاتھ میں نہیں جی, دینی۔ کسی اور کے ہاتھ میں نہیں دینے چاہیے. اکثر لوگ اللہ آ کے کہہ اکبر۔ دیتے ہیں کہ سر اس کے اوپر دم کر دیں, تسبیح کے اوپر. تسبیح کے تو ہم اوپر کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے میں کر دیتا ہوں, لیکن یہ کسی اور کو نہیں دینی آپ نے. اگر آپ اس کے اوپر آپ روزانہ دم پڑھتے ہیں, کروا رہے ہیں تو پھر اپنے پاس ہی رکھنی ہے، پھر کوئی اور استعمال نہیں نہ اس کرے۔ میں دم کی بات نہیں ہے اچھا عرفان بھائی, کہ ویسے بھی جو اچھا، آپ کی ایک روزانہ پڑھنے والی تسبیح ہے تسبیح ہے، وہ کسی اور کو نہیں دینی چاہیے نہیں کسی کے دینی ہاتھ میں. چاہیے۔ آپ کے اللہ ہاتھ کی اکبر، اور اس کے ہاتھ کی میں بڑی تاثیر ہے, بڑی اللہ ایک اکبر۔ سیپریٹ ہوتی ہے نا چیزیں, ان کا اور آپ میں فرق ہے. ایک روحانی بندے میں اور ایک عام بندے عام میں بندے فرق میں ہوتا ہے. باڈی کیمسٹری میں فرق فرق ہوتا پڑ جاتا ہے، فرق ہاں پڑ ہاں جاتا ہے. ہاں۔ اسی لیے ایک تو ان کو ڈھانپ کے رکھنی چاہیے, اور ایک اس کا جاری کرنے کا طریقہ, جیسے میں نے پہلے کہا کہ لوگ جہاں سے دل کرتے ہیں وہ تسبیح لے لیتے ہیں لے اور اس کو لیتے ہیں، پڑھنا شروع کر پڑھنا دیتے ہیں. شروع کرتے ہیں۔ اب اس کو سب سے پہلے جب آپ تسبیح لیں پتھر کی یا لکڑی کی, ٹھیک ہے, اس کو کوشش کریں کہ عرق گلاب کے ساتھ اس کو غسل دیں. اللہ اکبر۔ اگر آپ نے اس کو پرماننٹ اپنی لائف کے لیے رکھنا لائف ہے, میں رکھنا ہے۔ اس کو عرق گلاب کے ساتھ غسل دے کے اس کے اوپر عطر لگائیں, عطر واہ کوئی واہ سا بھی. واہ 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 بہتر واہ، ہے کہ جو آپ روزانہ لگاتے ہیں وہی وہی لگائیں. پر لگ، واہ واہ واہ، اس سے پہلے ایک تسبیح درود پاک کی پڑھیں, اس کے درود اوپر پاک کی تسبیح، واہ واہ درود واہ پاک کی واہ واہ۔ تسبیح پڑھ کے پھر سورہ الگ سورہ الگ کی جو الگ کی جو پہلی آیت ہے وہ آیت ہے۔ پڑھ کے اس کے اوپر دم کریں اور دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے, اس میں برکت آئے, اور اس کو آپ شروع کریں. یہ ایک تسبیح جاری کرنے کا وہ طریقہ ہے جو میرے اساتذہ اکرام نے مجھے سکھایا, اور اس میں بڑی تاثیر آ جاتی ہے تسبیح میں. اور اس کے بعد اللہ اس کو اکبر۔ اکثر جو لوگ ہیں جو ڈھانپ کے نہیں رکھ سکتے بعض اوقات, میں نے دیکھا ہے لوگوں کو, یہ جو عاملین حضرات ہیں جو اس طرح کے وظائف کرتے ہیں, یا تو وہ اپنے گلے میں رکھیں گے تسبیح, گلے میں ڈال لیتے ہیں, ہاں یا ہاں، انہیں ڈھانپ کے رکھتے ہیں, ڈیر ڈھانپ کے رکھتے ہیں، اللہ ایسے اکبر، کھلا نہیں چھوڑتے کھلا جیسے نہیں اکثر چھوڑتے۔ لٹکا دیتے ہیں ہم, یہ ادھر ہاں ہاں لٹکی ہاں ہے ادھر ہاں، لٹکی, ایسا نہیں ہونا چاہیے. نہیں ہونا چاہیے۔ یہ چیزیں روحانیت کا مسکن بن جاتی ہیں. جب آپ دیکھیں ایک تسبیح ہے, اس کے اوپر روزانہ آپ ورد 7 ہو رہا سال ہے، سے ایک ورد ورد ہو رہا کر رہے ہیں, ہے، خاص اللہ ورد کر رہے ہیں, اکبر، ہاں، چاہے کوئی بھی آپ کی کوئی تسبیح بھی ہے, چاہے آپ تسبیح، روزانہ ایک 100 مرتبہ ہی 100 کیوں نہیں دفعہ کرتے, پڑھ رہے ہیں، تو ایک وقت آتا ہے کہ اس کے اندر بھی روحانیت آ جاتی ہے, ماشاءاللہ اللہ اسپریچولیٹی آ اکبر۔ جاتی ہے. تو اس لیے ان چیزوں کا بڑا خیال رکھنا چاہیے. اور ہاں خاص طور پہ میں نے جیسے پہلے گزارش کی کہ جو لوگ, جیسے ہم نے ابھی آگے ہم بتائیں گے اپنے ناظرین کو ذی الحج کے حوالے سے, چلہ کشی جو کرتے ہیں, اعمال کرتے ہیں, ہم اجازتیں بھی دیتے ہیں کہ ان دنوں میں جو بھی چلہ کشی کرنے والے لوگ ہیں, پڑھنے والے لوگ ہیں, ان کو کاؤنٹر پہ نہیں پڑھنا چاہیے.
काउंटर पे नहीं पढ़ना काउंटर चाहिए। पे नहीं पढ़ना चाहिए। अच्छा। बाज़ औक़ात अब ये होता है कि हम हर जगह पे अपने साथ तस्बीह भी नहीं रख सकते हुँ। कि एक अजीब-सा वो लोग नहीं हुँ, बहुत तरह की बातें करते हैं बातें कि करते ये हैं इसमें। फ़लान और बहुत हाँ, सारा और एक बंदा शो ऑफ में और भी वो आ जाता है, खुदनुमाई भी हो खुद जाती है। नुमाई भी हाँ, हो जाती है। बिल्कुल, हाँ। तो उसके लिए आप देखें जब आपने एक अमल कर लिया है, हाँ जी। उसके बाद आप मदामत के लिए काउंटर इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप घर पे मौजूद हैं फिर आप उसी तस्बीह पे करें, तस्वीर अगर पे आप उसकी मदामत कर रहे हैं तो उसको अपने विरद में रख रहे हैं तो वो आप काउंटर इस्तेमाल कर काउंटर सकते हैं। इस्तेमाल कर। लेकिन जब आप एक ख़ास अमल करते हैं एक वक़्त, एक जगह, एक जाए नमाज और एक तस्बीह के साथ, तो वो फिर लाज़मी है कि उसको आप वो आपकी ये तस्बीह होनी चाहिए मनकों वाले, या मनकों लकड़ी की वाली हो, या ऊँट लकड़ी या की हड्डी पत्थर की की हो, या हो या पत्थर की हो, पत्थर की हो। इस तरह की, इस तरह से। ये होनी चाहिए। इसी तरह से एक और मैं आपको यहाँ पे गुज़ारिश करूँ कि अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ जिस जगह पे हम अमल कर रहे होते हैं, पढ़ाई कर रहे होते हैं, सुबह वही ख़वातीन जो आती हैं घरों में काम करने वाली, वो ख़्याल नहीं रखती। वहाँ अब उन्हें पोछा देखें लगा हमें नापाकी ना, और पाकी का बाकी नहीं कोई पता पता होता। नहीं होता। हाँ। उन्होंने आके अपना काम करके चले जाना है, ये चीज़ें भी इफ़ेक्ट करती हैं। ओके, ओके। इसलिए हाँ, कहा हाँ। जाता है कि ये जो अलहदा जगह वाला कॉन्सेप्ट है उसकी ये रीज़न है कि अगर आपकी कोई सेपरेट जगह हो, पता है कि आपका ये छोटा सा कमरा है या छोटा सा हुजरा है या हुँ, छोटी सी आपकी ये जगह बैठने की है, कोशिश करें कि उस जगह की सफाई आप खुद किया करें, खुद किया करें। खुद हाँ, किया हाँ। करें। क्योंकि जैसे मैंने जी, गुजारिश की कि बिल्कुल, हमें नहीं बिल्कुल। पता नहीं होता पता होता पाकी और क्या नापाकी का, सूरत-हाल है। उन्होंने हाँ, अपना काम करके फिर चले जाना चले है, जाना है। लेकिन वो चीज़ें वहाँ से मुतासिर होती हैं मुतासिर इन चीज़ों ओह से। हो, हो! तो ये सारी बड़ी अच्छा हो गया आज आपने इरफान भाई ये जी, जी, क्वेश्चन जी, पूछ जी। लिया, और ये इंशाल्लाह बड़ा फ़ायदेमंद होगा। जो भी इनके ऊपर अमल करेगा, इसको सुनेगा अल्लाह के हुक्म से, इंशाल्लाह वो इससे बड़ा फ़ायदा उठाएगा। ये बज़ाहिर बड़ी कॉमन सी लगती हैं, लेकिन जी, बड़ा इम्पैक्ट है इन सब चीज़ों का बिल्कुल आपकी ऐसे ही, रूहानी परवाज़ में शायद बिल्कुल इस ऐसे ही। तरह से। बिल्कुल सही हो गया।